السلام علیکم۔ کیا تم مجھے بتا سکتی ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس ہجری کو پیدا ہوئے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے تو مکے کے حالات اس ٹائم کیسے تھے؟ اور یہ بتاؤ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو کون کون سے واقعات پیش آئے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش اسلامی کیلنڈر کے لحاظ سے عام الفیل کے سال میں ہوئی، جو انگریزی کیلنڈر کے مطابق تقریباً 570 یا 571 عیسوی بنتا ہے۔ اس وقت مکہ کے حالات کافی ٹربیولنٹ تھے، یعنی وہاں بہت اونچ نیچ چل رہی تھی۔ سرداروں کے درمیان اکثر جھگڑے ہوتے رہتے تھے اور لوگ اکثر دولت اور طاقت کے نشے میں چور تھے۔ لیکن اس کے باوجود مکہ اپنی تجارتی اہمیت کی وجہ سے کافی مشہور تھا، اور کعبہ کی وجہ سے لوگ یہاں حج اور عمرہ کرنے بھی آتے تھے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے تو مکہ میں جو برائیاں تھیں وہ مجھے کیا تم ایکسپلین کر سکتی ہو؟ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس وقت مکہ میں کس طرح کی برائیاں پھیلے ہوئی تھیں۔ جیسا کہ آپ نے بتایا، مورتی پوجا تو بہت عام تھی۔ لوگ ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو پوجتے تھے اور ان سے منتیں مانگتے تھے۔ اس کے علاوہ شراب نوشی، جوا کھیلنا اور عورتوں کے ساتھ برا سلوک بھی بہت عام تھا۔ لوگ بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیتے تھے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائیاں ہوتی تھیں اور کئی کئی سالوں تک چلتی رہتی تھیں۔ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک کس نے رکھا؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زندگی کے پہلے 6 سال کیسے گزرے، یہ مجھے تفصیل سے سب کچھ بتاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک آپ کے دادا مطلب نے رکھا تھا۔ آپ کی پیدائش کے بعد آپ نے ابتدائی 6 سال اپنی دادی سیدہ حلیمہ سعدیہ کے ساتھ بسر کیے۔ یہ عرصہ آپ کی پرورش کے لیے بہت اہم تھا، جہاں آپ نے دیہاتی ماحول میں پرورش پائی اور آزادانہ زندگی گزاری۔ بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حلیمہ سعدیہ نے بہت سے غیر معمولی نشانات دیکھے جو آپ کی نبوت کے پیش گوئی تھے۔ ٹھیک ہے، تو پیدائش کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حلیمہ سعدیہ کے سپرد کر دیا گیا، جو اس وقت ایک دودھ پلانے والی عورت تھیں۔ جیسا کہ اس زمانے میں عام تھا، آپ کو پرورش کے لیے ایک صحت مند اور دیہاتی ماحول میں بھیجا گیا۔ حلیمہ سعدیہ اور ان کے خاندان کے ساتھ رہتے ہوئے آپ نے طرح طرح کے روایات اور رواجوں سے روشناس ہوئے۔ حلیمہ سعدیہ نے آپ کی شخصیت میں نمایاں خصوصیات دیکھیں، جو ان کی پیشانی پر نظر آنے والے نمایاں نشانات سے واضح ہوتی تھیں۔ ایک قصہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دائیں حلیمہ سعدیہ کے ساتھ گاؤں میں رہتے تھے تو ایک دن آپ اپنے بھائی کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ اتنے میں 2 فرشتے آئے اور انہوں نے آپ کو زمین پر لٹا دیا۔ پھر انہوں نے آپ کا دل چیرا اور اس میں سے ایک چیز نکالی۔ اس موقع پر حلیمہ سعدیہ بہت گھبرا گئیں اور انہوں نے جا کر اپنے شوہر سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے ہوش پڑے ہیں۔ جب وہ لوگ واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھیک ہو چکے تھے۔ حلیمہ سعدیہ کو اس بات سے خوف آیا کہ کہیں انہیں آپ سے دور نہ کر دیا جائے، لہٰذا انہوں نے سر سے واپس آ کر اپنے والد محمد عبداللہ کے گھر انہیں واپس کر دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ آمنہ کے ساتھ رہے، لیکن جب آپ 6 سال کے ہوئے تو وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دادا عبد المطلب کے پاس رہے، لیکن جب وہ 8 سال کے ہوئے تو وہ بھی وفات پا گئے۔ آخرکار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے پاس رہے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش بالکل اپنے بیٹے جیسی کی۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یتیمی اور مشکلات کی بات کرتے ہوئے زندگی گزاری اور اپنے بھائی چارے اور رشتہ داری کے قواعد اور رشتہ داری کی اہمیت پر زور دیا۔ ایک مشہور واقعہ یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تازہ پھل کھانے کے لیے باہر جاتے تھے تو حلیمہ سعدیہ اور ان کے خاندان کے لوگ پریشان ہو جاتے تھے، کیونکہ آپ اکثر کھلتے کھیلتے دور کہیں چلے جاتے تھے۔ حالانکہ حلیمہ سعدیہ نے محسوس کیا کہ جب وہ آپ کے ساتھ رہتی تھیں تو ان کے گھر میں برکت ہوتی تھی۔ ایک بار حلیمہ سعدیہ کے گھر بکریاں دودھ نہیں دیتی تھیں، پر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو سب بکریاں دودھ دینے لگ گئیں۔ حلیمہ سعدیہ اس چیز سے بہت متاثر ہوئیں کہ یہ شاید ان کی قسمت کی بات ہے۔